خبر الآحاد المقبول المختف بالقرائن، یعنی وہ خبر واحد مقبول جو کہ مختف بالقرائن ہو۔ آج ہم اسی کو وہ پڑھیں گے۔ یہ کون سی خبر ہوتی ہے؟ دیکھو، مختف بالقرائن وہ حدیث ہوتی ہے نا جو مختف بالقرائن سے مراد وہ حدیث ہے جس کا احاطہ کیا ہو اور جس کے ساتھ چند ایسی امور ملے ہو جو ان شرائط پر زائد ہو جن کو مقبول حدیث کے طلب وہ کیا جاتا ہے۔ یعنی جو مقبول احادیث کے لیے جو شرائط درکار ہوتی ہے نا، ان پر کچھ زیادہ امور ان کے ساتھ ملے تو ان کو پھر خبر الاحاد المختف بالقرائن وہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی خبر احاد ہی ہوتی ہے، لیکن بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ اس پر چند امور جو ہے نا، ایسی امور ان کے ساتھ وہ مل جاتے ہیں جو ان شرائط پر زیادہ ہو جن شرائط کا ایک خبر واحد مقبول تقاضا کرتی ہو، ان پر وہ زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ زائد امور جو حدیث مقبول کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کو زیادہ وہ قوی کرتے ہیں، ظاہری سی بات ہے، اور ان کی دوسری اخبار مقبول خبر احاد پر خصوصیت وہ قائم کرتے ہیں اور جو ان مزید قرائن سے خالی ہیں اور خبر پر اسے ترجیح اور غیر پر اسے ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی جو زائدہ امور ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ خبر جو کہ مختف بالقرائن ہوتی ہے یہ باقی خبر احاد مقبول پر فوقیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر ان کی وہ جو ہے نا وہ اقسام وہ بتا رہے، چند ان کے اقسام وہ مشہور ہے۔ نمبر 1 یہ ہے وہ حدیث جس کو شیخین نے اپنے صحیحین میں ذکر کیا ہے اور جو تواتر کی حد کو نہ پہنچی ہو۔ شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ کہتے ہیں کہ پس تحقیق ایسی خبر کا بعض قرائن نے احاطہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے جو شیخین نے وہ ذکر کیا ہے تو ان کے ساتھ جو چند ایسے وہ قرائن ہوتے ہیں جنہوں نے ان احادیث کا احاطہ کیا ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ان دونوں یعنی بخاری و مسلم کا اس فن میں عظیم الشان ہونا، ظاہری بات ہے حدیث کے فن میں دونوں عظیم الشان ہیں، اور دوسری قرینہ یہ ہے کہ ان دونوں کا صحیح حدیث کی تمیز میں دوسروں پر مقدم ہونا، یعنی یہ جو صحیح حدیث کے انہوں نے جو شرائط مقرر کی ہے نا بنسبت اور محدثین کے، یہ ان سے بڑھ کر ہے۔ کون؟ یہ بخاری اور مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری وہ یہ ہے جلالت شان کہ علماء کا ان کتابوں کا تلقی بالقبول کرنا اور یہ تلقی علم کا فائدہ دینے میں زیادہ قوی ہے ان سے جو کثرت طرق سے ثابت ہیں اور تواتر سے کم درجہ کی وہ ہیں۔ یعنی علماء نے ان کو بس قبول کیا ہے نا، تو اور ظاہری بات ہے یہ حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ مقبول بھی کتابیں ہیں، تو ان میں جو لکھی گئی احادیث ہے مقبول ہے اور احاد ہے جو تواتر کی حد تک نہ پہنچی ہو، ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہوگا، وہ ان احادیث مقبول احاد سے بڑھ کر ہوگا جو ان کے علاوہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا خبر الاحاد المختف بالقرائن، اس کا حکم کیا ہے۔ یہ حدیث اخبار احاد مقبول کی ہر قسم سے زیادہ کیا ہوگی، راجح ہے، اور اگر تعارض ہو جائے اس حدیث کا جو مختف بالقرائن ہے کسی دوسری احادیث مقبولہ کے ساتھ تو مختف بالقرائن کو مقدم کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر خبر احاد اور بھی ہیں اور یہ مختف بالقرائن یہ بھی چونکہ خبر روایت ہوتی یہ بھی ہے، اور ان کا آپس میں تعارض آ جائے نا تو پھر اس کو ترجیح دیا جائے گا اور دوسری خبر احاد کو کیا کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج مختف بالقرائن کی وہ بحث ہو گئی۔ کل سے انشاءاللہ المقصد الثانی 96 پیج پر یہ پڑھیں گے جس میں
مقبول حدیث کی تقسیم معمول بھی اور غیر معمول بھی کی طرف ہے، جس میں محکم، مختلف الحدیث، ناسخ، منسوخ وغیرہ یہ اقسام آ جاتے ہیں۔